بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، کچھ اچھی باتوں والی سیریز ہے یہ میری، کچھ اچھی باتیں، اس میں اچھی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے جنت کما سکتے ہو، ایسے اچھی زندگی گزار سکتے ہو، ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ تو آج کی پکچر دیکھتے ہیں جی کہ آج کی پکچر ہماری آنکھوں کے سامنے کون سی آئی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ اس تصویر میں ہے، اور اگر آپ ایک پل کے لیے دیکھیے تو کیا ہے جی، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ چاول گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا رزق گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، براڈ ٹرمز میں بات کریں تو کھانے پینے کی کوئی چیز گری ہوئی ہے۔ وہ بزرگ اس میں سے وہ چاول کٹھے کر رہے ہیں یا وہ کھانے کی چیز کٹھی کر کے کھا رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو کیا بیتے گی؟ عزت نفس تو یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ انسانیت جسے کہتے ہیں نا، وہ شاید کوئی اگر انسانیت کی کوئی لکیر ہے نا، یہ وہ لکیر سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ ہم انسان اس قدر گر گئے ہیں کہ ہماری اس امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جو بزرگ لوگ ہیں نا، وہ سڑک کنارے زمین پہ فٹ پاتھ پہ جو لوگوں نے بچا ہوا کھانا پھینکا ہوا ہے، چاول پھینکے ہوئے ہیں یا خراب چاول ہیں، جو بھی رزق پھینکا ہوا ہے، وہ وہاں سے جا کے رزق اکٹھا کر رہا ہے، کھا رہا ہے یا اپنی بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف دہ تصویر ہے یہ، اور اس سے زیادہ کتنی تکلیف دہ عمل یہ اس انسان کے لیے جو اس پکچر میں موجود ہے۔ اور ہم روزانہ ڈیلی بیسس پہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فٹ پاتھ میں سے، کوڑا کرکٹ میں سے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بزرگ ہے نا، میں نے چھوٹے چھوٹے ننھے فرشتے، چھوٹی چھوٹی پیاری پریاں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو دیکھا ہے کوڑا کرکٹ میں سے کھانا نکال کے کھاتے ہوئے، اور یقین جانو خدا کی قسم میرا دل ہل جاتا ہے یار۔ اس ٹائم پہ جو کچھ ہوتا ہے نا میرے پاس، میں نہیں دیکھتا والیٹ میں کیا ہے کیا نہیں، سب دے آتا ہوں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی کم ہے یار، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا کر دوں کہ ان کے لیے اتنا کچھ ہو جائے کہ کبھی دوبارہ اس طرح کی چیز کی طرف یہ نہ جائیں، نہ ایسا کبھی عمل کرنا پڑے۔ اور گھر آ کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، میرے مالک مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ان سب لوگوں کو اتنا عطا کر دو کہ کبھی بھی یہ بیچارے ایسی کسی کنڈیشن میں نہ آئیں۔ میرے ایک اکیلے کے عمل کرنے سے یہ دنیا یہ ملک نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گے۔ آپ کی ذمہ داری صرف آپ کی اپنی فیملی ممبرس کو فیڈ کرنا نہیں ہے۔ ہم ایک امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو لاسٹ ٹائم پہ کہتے رہے میری امت میری امت میری امت، اور ہم ایز بینگ امتی شاید ایک دوسرے امتی کا گلا ہی کاٹتے ہیں۔ اگر ہم جاب میں ہوتے ہیں تو ہم پولیٹکس کر کے کسی کی جاب ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے جاب میں، اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس کو انفیکٹ ڈی اپریشیٹ کریں گے۔ کوئی اچھا سوسائٹی میں کام کرے تو اس کے دوست احباب کھڑے ہو جائیں گے کہ ڈی اپریشیٹ کرنے، ڈی موٹیویٹ کرنے۔ کوئی کسی کی مدد کرے تو یہ سوچیں گے اس میں اس کا بھی کوئی فائدہ ہے مدد کرنے میں۔ ہم ہر چیز میں نگیٹو دیکھتے ہیں، پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے جاب میں تو اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو مزید اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی ٹانگ مت کھینچو، پالیٹکس مت کرو۔ یاد رکھو جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود ہی اسی کھڈے میں گرتا ہے بھائی۔ شاید تم اس وقت نہیں گرو گے، تم اس کا نقصان کر دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تم نے اسی کھڈے میں گرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو انسان نے خطائیں کی ہیں، اگر اس نے مجھ سے کوئی اس طرح کا میری طرف کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے تو میں شاید اس کو معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو بھائیو بہنوں، خدا را خوف کرو یار، تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا اپنی رسپانسبلٹی سمجھو، اپنے ضمیر کو جگاؤ اور دیکھو اس تصویر میں اس بزرگ کی مدد کرنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا ہمیں کوئی حدیث، کیا ہمیں قرآن میں لکھی ہوئی آیت یا ہمیں کوئی ریٹن چیز کی دلیل ہی چاہیے اس بندے کی مدد کرنے کے لیے یا ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا ہم یہ کہیں جی اوپر سے کوئی فرشتہ اترے وہ کہیں جا کے اس کی مدد کرو تمہیں جنت ملے گی، ہم تبھی جا کے مدد کریں گے لوگوں کی؟ ہم خود سے کب سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امتی ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ یار میرے نبی کے امتی ہیں نا، میرے لیے یہ ہونا کافی ہے، وہ چاہے جس مرضی حالت میں اس کی مدد کر دو۔
کیونکہ وہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے کوئی بڑی دلیل نہیں ہے۔ تمہیں کسی حدیث کی، تمہیں کسی قرآن پاک کی آیت کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تمہارا بھائی بہن ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے لوگ، ہم ایز مین انڈیویجول جب اس بات کو سمجھیں گے تو ہر چیز کا مسئلہ حل ہوگا۔ کوئی غریب بھوکا نہیں مرے گا، کسی غریب بچے کی جسے کہتے ہیں کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی، کسی غریب کی بچی کی جسے کہتے ہیں شادی میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، ہر انسان کو نوکری بھی ملے گی، ہر انسان کا بزنس بھی چمکے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، ملک پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ اس طرح یہ طریقہ ہے جس کو ہم نہیں اڈاپٹ کرتے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ خدا را یہ میری سوچ ہے، اور میں اسی سوچ کو پھیلاتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری سانس بھی عطا کی ہوئی ہوگی۔ میں تب تک یہی بناتا رہوں گا ویڈیوز، یہی لوگوں کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ شاید مجھے امید ہے، یقین ہے، امید نہیں یقین ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اور وہ اس میری ویڈیو کا سمجھیں گے مقصد، اور پھر وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے۔ خدا را اپنا خیال رکھیے گا، ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کیجیے گا، ملک پاکستان کو بہتر بنائے گا۔ اس سے بڑھ کے روز قیامت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے نا، حاضری دینی ہے، تو کچھ ایسا عمل کر کے حاضری دینا کہ تمہیں وہاں پہ فخر فیل ہو، پراؤڈ فیل ہو۔ تم ان کے امتی کی مدد کر کے آئے ہوگے تو تمہیں اس بات پہ فخر ہوگا، اور ان کو تمہارے پہ فخر ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔